میرا سب سے چھوٹا بیٹا تھا عبداللہ، جو 14 سال کی عمر میں اپنے رب کے حضور پہنچ گیا۔ میرا یہ بچہ پیدائشی طور پر معذور تھا، چل سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا، خود کھا سکتا تھا نہ زندگی کی کوئی ضرورت بغیر کسی مدد کے پوری کر سکتا تھا۔ اس کی ذہنی عمر 3 ماہ سے آگے نہیں بڑھی تھی، اس لیے اس کی زبان پر کل 2 لفظ آتے تھے، انگا اور اغا۔ اس کی ماں اور میں نے انہی 2 لفظوں میں ساری کی ساری لغت ڈھونڈ لی تھی۔ وہ انگا کو ذرا لمبا کر کے کہتا تو اس کے معنی کیا تھے؟ اگر انگا کا آخری الف اپنی مقدار سے کم ادا ہوتا تو اس کا کیا مطلب تھا؟ اغا کہتے ہوئے اگر اسے ہلکی سی ہچکی آتی تو اسے کیا چاہیے تھا؟ اگر منہ بسور کر اغا کا پہلا الف گرا کر صرف غا کی آواز آتی تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے لیے اس کے یہ 2 لفظ ساری دنیا کی فصاحت و بلاغت پر بھاری تھے۔ اس کا رونا، اس کا ہنسنا، کبھی میری گود میں بیٹھ کر ماں کو دیکھنا اور کبھی ماں کے ساتھ بیٹھ کر مجھ پر نظر جما لینا، سب کچھ ہمارے لیے ایسا تھا جو ہمیں مسلسل خوش اور حیران کیے رکھتا۔ اس کی ماں نے اسے سنبھالنے کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا۔ رات کو کبھی وہ جاگ جاتا تو وہ اسے ساتھ لٹا کر ساری رات آنکھوں میں کاٹ لیتی۔ میں دن بھر اپنا کام کرتے ہوئے بھی سوچتا رہتا کہ فلاں قسم کی کرسی، فلاں قسم کا گدا یا فلاں تکیہ میرے بچے کے لیے آرام دہ ہوگا۔ ہمارا خیال تھا کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو عبداللہ ہمارے ساتھ ہوگا اور ہم یوں ہی اسے ایک دودھ پیتے بچے کی طرح سنبھالتے رہیں گے۔ ہمارے بہت سے رشتہ دار اور دوست ہم دونوں میاں بیوی کی اس کے ساتھ محبت دیکھتے تو کبھی کبھی ہم سے اظہار ہمدردی بھی کیا کرتے، لیکن ہم دونوں کو ہی ایسا لگتا تھا کہ ہمیں اس ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمیں عبداللہ میں کوئی کمی دکھتی ہی نہیں تھی۔ بس وہ ہمارا بچہ تھا جس نے ہم دونوں کی دنیا روشن کر رکھی تھی۔ ہم جہاں جاتے وہ ہمارے ساتھ جاتا، یہاں تک کہ اس کا وقت آیا تو بھی ہم نتھیا گلی میں تھے۔ جب وہ نہ رہا تو ہم دونوں پر کیا گزری وہ وہی والدین جانتے ہیں جن کا کوئی بچہ ان سے بچھڑا ہو۔ اس کے بعد ایک دن اس کی ماں نے مجھے رو کر کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی خالی ہو چکی ہے۔ میں اسے حوصلہ دیتا رہا، مگر میرا اپنا حوصلہ ریزہ ریزہ ہوتا رہا۔ آج 3 سال بعد میں عمار کی ماں اور اس کے باپ کے بارے میں سوچتا ہوں کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ تحریک انصاف کے عباد فاروق کا بیٹا عمار تو بھی 10 سال سے بھی کم تھا۔ اسکول جاتا تھا، ماں باپ سے بات بھی کرتا تھا۔ جب باپ گھر آتا ہوگا تو اس سے فرمائشیں بھی کرتا ہوگا۔ کبھی بیمار ہوتا ہوگا تو ماں باپ کے دل دہلنے لگتے ہوں گے۔ یہ بحث بے معنی ہے کہ اسے بیماری 9 مئی کے منحوس دن سے پہلے تھی یا اس کا ننھا سا دماغ 9 مئی کے بعد گھر پر پولیس کے چھاپوں کے دھچکے نہیں برداشت کر پایا۔ میں اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا، مگر میں ایک باپ ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ بچے کیسے ہوتے ہیں۔ جو مسئلہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آتا وہ باپ کے دل میں خیال کی طرح واضح ہو کر آ جاتا ہے۔ مجھے یہ بھی علم ہے کہ بچے اگر دہل جائیں تو ان پر کیا گزرتی ہے اور پھر کس طرح بیماریاں ان پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ یہ سب بحثیں ہو چکی۔ حقیقت یہ ہے کہ عمار ایک ایسا بچہ تھا جو کچھ عرصے پہلے اچھا بھلا تھا۔ اس کا باپ اپنی سیاست کے سبب ہی اس کی زندگی سے یکا یک غائب ہو گیا تھا۔ اس کی ماں اپنے شوہر کے بغیر کس طرح زندگی گزار رہی تھی یہ سب عمار تو دیکھ ہی رہا تھا۔ اس کی دادی کو بھی اس کے سامنے گھسیٹا گیا تھا۔ اس کے گھر کے دروازے نہ جانے کتنی بار دھڑ دھڑائے جاتے ہوں گے۔ اس کے سامنے ہی بات ہوتی ہوگی کہ باپ کا مقدر ہمیشہ کی جیل ہے یا کبھی وہ آزاد بھی ہوگا۔ عین ممکن ہے عمار پہلے سے بیمار ہو۔ اس صورت میں تو جو کچھ ہوا وہ زیادہ سنگین ہے۔ ایسے میں تو اس کی زندگی سے باپ کا نکل جانا ہی موت کا پیغام تھا۔ میں ایک باپ کے طور پر جانتا ہوں کہ میرے بیٹے عبداللہ کی زندگی سے مجھے یا اس کی ماں کو منفی کر دیا جاتا تو شاید وہ چند مہینے بھی زندہ نہ رہ پاتا۔ عمار کے معاملے میں شاید کوئی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر اس کی موت پر انگلیاں تو اٹھ رہی ہیں، کیونکہ شک و شبے کی دبیس چادر نے بہت کچھ ڈھانپ رکھا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس کا باپ آزاد ہوتا، گھر میں کوئی مشکل نہ ہوتی تو بھی عمار میرے عبداللہ کی طرح
अपना वक्त पूरा करके आगे चला जाता, मगर तब सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती। हादसा कुछ और होता है, बेबसी कुछ और। अंजाम चाहे दोनों का ही मौत हो, मगर इनमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। हादसे की मौत पर मरने वाले के लवाहिकीन सब्र कर जाते हैं, बेबसी हमेशा याद रहती है। मुझे अब्दुल्ला की मौत के बाद आहिस्ता आहिस्ता करार आ ही गया, मगर अमार के साथ जो कुछ हुआ है वो हर बाप के दिल पर पड़ी खराश है जो आसानी से मुंदमिल नहीं होगी। उसके बाप ने अगर कोई जुर्म किया है तो उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, मगर ये तय है कि अमार किसी सूरत भी कसूरवार नहीं था। अमार के वाक़े से एक और सबक भी शायद हमारे अकाबिर को सीखना चाहिए। जब मुआशरे में बाहमी एतमाद कम हो जाता है तो फिर हादसा हादसा नहीं रहता, इल्ज़ाम या जुर्म बन जाता है। इसके नताइज व अवाक़िब होते हैं। उसके असबाब चाहे कुछ भी रहे हों, उसकी जिम्मेदारी हमेशा किसी ताकतवर मुखालिफ के कंधे का बोझ बन जाती है। अम्मार तो अगले जहान चला गया। उसका बाप शायद कानून की नज़र में किसी जुर्म का मुर्तकिब भी करार पा जाए। असल मसला अपनी जगह पर ही रहेगा, और वो है बाहमी एतमाद। हम सब एक दूसरे पर एतमाद खोते चले जा रहे हैं। मुआशरे में अपना अपना दुख लिए लोग एक तरफ हो रहे हैं और दर्द का मदावा करने वाले उनसे मुंह फेर कर खड़े हैं। हम सब जो दुखी हैं और हम सब जो मदावा कर सकते हैं, एक दूसरे की तरफ हमदर्दी से देखने लगें तो शायद अम्मार की मौत का ज़ख्म मुंदमिल हो जाए, वरना थोड़ी सी बेपरवाही ज़ख्म को नासूर बना देती है। वस्सलाम।